اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ تمام احباب کو اس بات کا بخوب علم ہے کہ آستانہ عالیہ شرق شریف پر فہم قرآن کورس کا آغاز کیا گیا، جس کا آج پارہ نمبر 26 پڑھا جائے گا۔ پارہ نمبر 26 کا آغاز سورہ احقاف سے ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، حقیقی معنی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ کی جانب سے ہے جو غالب حکمت والا ہے، اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور اس مخلوقات کو جو ان کے درمیان ہے پیدا کیا، مگر حکمت اور مقررہ مدت کے تعین کے ساتھ، اور جنہوں نے کفر کیا انہیں جس چیز سے ڈرایا گیا اسی سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ مجھے بتاؤ تو جن بتوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا چیز تخلیق کی ہے، یا یہ دکھا دو کہ آسمانوں کی تخلیق میں ان کی کوئی شراکت ہے۔ تم میرے پاس اس قرآن سے پہلی کوئی کتاب یا اگلوں کے علم کا کوئی بقیہ حصہ جو منقول چلا آ رہا ہو ثبوت کے طور پر پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ اور اس شخص کے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا ایسے بتوں کی عبادت کرتا ہے جو قیامت کے دن تک اسے سوال کا جواب نہ دے سکیں گے، اور وہ بت ان کی دعا اور عبادت سے ہی بے خبر ہیں۔ اور جب لوگ قیامت کے جمع کیے جائیں گے تو وہ معبودان باطلہ ان کے دشمن ہوں گے اور اپنی برات کی خاطر ان کی عبادت سے ہی منکر ہو جائیں گے۔ اور جب ان پر ہماری آیات واضح پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں یعنی قرآن کے بارے میں جب کہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ کیا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو پیغمبر نے گھڑ لیا؟ آپ فرما دیں اگر اسے میں نے گھڑا ہے تو تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، اور وہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جو تم اس قرآن کے بارے میں طعنہ زنی کے طور پر کر رہے ہو۔ وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور وہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیں کہ میں انسانوں کی طرف کوئی پہلا رسول نہیں آیا کہ مجھ سے قبل رسالت کی کوئی مثال ہی نہ ہو، اور میں از خود یعنی محض اپنی عقل اور درایت سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور نہ وہ جو تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ میرا علم تو یہ ہے کہ میں صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ وہی مجھے ہر شے کا علم عطا کرتی ہے، اور میں تو صرف اس علم یعنی بالوحی کی بنا پر واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ذرا بتاؤ تو اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا ہو، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ بھی پہلی آسمانی کتابوں سے اس جیسی کتاب کے اترنے کے ذکر پر گواہی دے، پھر وہ اس پر ایمان بھی لایا اور تم اس کے باوجود غرور کرتے رہے، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اور کافروں نے مومنوں سے کہا اگر یہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ بڑھتے، ہم خود ہی آپ سب سے پہلے اسے قبول کر لیتے۔ اور جب ان کفار نے خود اس سے ہدایت نہ پائی تو اب کہتے ہیں کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے اور بہتان ہے، اور اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات پیشوا اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، عربی زبان میں ہے، تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا، اور نیکوکاروں کے لیے خوشخبری ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی تو ان پر کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ اہل جنت ہیں اور جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ان اعمال کی جزا ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا، اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل اور رضاعت
30 ماہ پر مشتمل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر 40 سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور یہ کہ میں ایسے اعمال کروں جو نیک ہوں جن سے تو راضی ہو، اور میرے لیے میرے اولاد میں نیکی اور خیر رکھ دے، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں یقیناً فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جب ہم ان کے نیک اعمال قبول کرتے ہیں اور ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہیں، یہی اہل جنت ہے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے۔ اور جس نے اپنے والدین سے کہا تم سے بیزاری ہے، تم مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ میں قبر سے دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں۔ اب وہ دونوں ماں باپ اللہ سے فریاد کرنے لگے اور لڑکے سے کہا تو ہلاک ہو گیا، اے لڑکے ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے یہ باتیں اگلے لوگوں کی جھوٹے فسانوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ بہت سی امتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، جنات کی بھی اور انسانوں کی بھی، بے شک وہ سب نقصان اٹھانے والے تھے، اور سب کے لیے ان نیک اور بد اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے جنت اور دوزخ میں الگ الگ درجات مقرر ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر لوگ آتش دوزخ کے عذاب میں پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا تم اپنی لذیذ اور مرغوب چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ہی حاصل کر چکے ہو اور ان سے خوب نفع اندوز بھی ہو چکے ہو، پس آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی، اس وجہ سے کہ تم زمین میں حق تکبر کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے بھی کہ تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجئے جب انہوں نے عمان اور مہرہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو اعمال بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ تمہیں کہیں پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیں؟ پس وہ عذاب لے آئے جس سے ہمیں ڈرا رہے ہیں اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس عذاب کے وقت کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تمہیں وہی احکام پہنچا رہا ہوں جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں، لیکن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو بادل کی طرح اپنی وادیوں کے سامنے آتا ہوا دیکھا تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسنے والا ہے، ایسا نہیں کہ بلکہ وہ بادل تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی ہے، یہ آندھی ہے جس میں دردناک عذاب آ رہا ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر شے کو تباہ و برباد کر دے گا۔ پس وہ ایسے تباہ ہو گئے کہ ان کے مسمار گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم مجرم لوگوں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ اے اہل مکہ، در حقیقت ہم نے ان کو ان امور میں طاقت اور قدرت دے رکھی ہے جن میں ہم نے تم کو قدرت نہیں دی، اور ہم نے انہیں سماعت اور بصارت اور دل و دماغ کی بے بہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، مگر نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ہی ان کے دل و دماغ، جبکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار ہی کرتے ہیں، اور بالآخر اس عذاب نے انہیں آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور اہل مکہ، بے شک ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کر ڈالا جو تمہارے ارد گرد تھیں، اور ہم نے اپنی نشانیاں بار بار ظاہر کیں تاکہ وہ کفر سے رجوع کر لیں۔ پھر ان بتوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی جن کو انہوں نے تقرب الہی کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، بلکہ وہ معبودان باطلہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ بتوں کو معبود بنانا ان کا جھوٹ تھا، اور یہی وہ بہتان تھا جو وہ باندھا کرتے تھے۔ اور اے حبیب، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ وہاں
یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے یعنی داعی الی الحق بن کر واپس گئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم یعنی اے قوم جنات، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، وہ سچے دین اور سچے راستے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول نہیں کرے گا تو وہ زمین میں بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی کے اندر ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ فرما دے؟ کیوں نہیں، بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آتش دوزخ کے عذاب میں پیش کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا یہ عذاب برحق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم برحق ہے۔ ارشاد ہوگا پھر عذاب کا مزہ چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صبر کیے جائیں جس طرح دوسرے عالی ہمت پیغمبروں نے صبر کیا تھا، اور آپ ان منکروں کے لیے طلب عذاب میں جلدی نہ فرمائیں جس دن وہ عذاب آخرت کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو خیال کریں گے گویا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام کا پہنچایا جانا ہے، نافرمان قوم کے سوا دیگر لوگ ہلاک نہیں کیے جائیں گے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ احقاف مکمل ہوئی۔ سورہ احقاف کو احقاف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سورہ پاک کے اندر احقاف کا ذکر کیا گیا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس سورہ پاک کے اندر جنات کا ذکر کیا کہ جب ایک مقام پر قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی تو وہاں سے کچھ جنات کا گزر ہوا، تو ان جنات نے جب قرآن کی تلاوت کو سنا، پھر ان جنات نے اپنے علاقے کے اندر یا اپنی بستی کے اندر جا کر دوسرے جنات کو کہا کہ ہم ایک ایسی کتاب سن کر آئے ہیں کہ جو ہماری پہلی کتابوں یعنی تورات اور زبور اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے، اور وہ بڑی ہی پر لطف ہے، گویا کہ تم بھی ایمان لے آؤ اور اس کتاب کی تصدیق کرو اور اس کتاب کے اوپر اپنا کامل ایمان لے آؤ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے اسی طرح اس سورہ پاک کے اندر اور بھی بے شمار قصص کا ذکر فرمایا۔ سورہ محمد کا آغاز ہوا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں تو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال اخروی اجر کے لحاظ سے برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے، اللہ نے ان کے گناہ ان کے نامہ اعمال سے مٹا دیے اور ان کا حال سنوار دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ باطل کے پیچھے چلے، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے اتارے گئے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے ان کے احوال بیان فرماتا ہے۔ پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ یعنی متحارب کافروں سے ہو تو وہ دوران جنگ ان کی گردنیں اڑا دو، کیونکہ انہوں نے انسانیت کا قتل عام کیا اور فساد انگیزی کے ذریعے امن برپا کیا، برباد کر دیا، یہاں تک کہ جب تم انہیں جنگی مارکہ میں خوب قتل کر چکو تو بقیہ قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو انہیں احسان کرتے ہوئے بلا معاوضہ چھوڑ دو یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو، یہاں تک کہ جنگ کرنے والے مخالف فوج اپنے ہتھیار رکھ دے یعنی صلح اور امن کا اعلان کر دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے بغیر جنگ انتقام لے لیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ تم میں سے
بعض کو بعض کے ذریعے آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، وہ عنقریب انہیں جنت کی سیدھی راہ پر ڈال دے گا اور ان کے احوال اخروی کو خوب بہتر کر دے گا، اور بالآخر انہیں جنت میں ضرور داخل فرما دے گا جس کی ان سے پہلے ہی سے انہیں خوب پہچان کرا دی گئی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد ضرور فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوط رکھے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس کتاب کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل فرمائی، تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر و سیاحت نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ اللہ نے ان پر ہلاکت اور بربادی ڈال دی، اور کافروں کے لیے اس طرح کی بہت سی ہلاکتیں ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ اللہ ان لوگوں کا ولی اور مددگار ہے جو ایمان لائے ہیں، اور بے شک کافروں کے لیے کوئی ولی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے بہشتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور دنیاوی فائدے اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چھپائے جانور کھاتے ہیں، سو دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور اے حبیب، کتنی ہی بستیاں تھیں جن کے باشندے وسائل اور اقتدار میں آپ کے شہر مکہ کے باشندوں سے زیادہ طاقتور تھے، جس کے مقتدر وڈیروں نے آپ کو بصورت ہجرت نکال دیا ہے، ہم نے انہیں بھی ہلاک کر ڈالا، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں بچا سکتا۔ سو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہو ان لوگوں کی مثال ہو سکتا ہے جن کے برے اعمال ان کے لیے آراستہ کر کے دکھا دیے گئے ہیں اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہوں؟ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اور اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں جن میں کبھی بوریا رنگت کبھی بو یا رنگت کا تغیر نہ آئے گا، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جن میں ذائقہ اور مزہ کبھی نہیں بدلے گا، اور ایسی شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی جانب سے ہر طرح کی بخشائش ہوگی۔ کیا یہ پرہیزگار ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں جو آپ کی طرف دل اور دھیان لگائے بغیر صرف کان لگائے سنتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم اور علم نافع عطا کیا گیا ہے کہ ابھی انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت پا لی اور اللہ ان کی ہدایت کو اور زیادہ فرما دیتا ہے اور انہیں ان کے مقام تقوی سے سرفراز فرماتا ہے، تو اب یہ منکر لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پہنچے، سو واقعی اس کی نشانی قریب آ پہنچی ہے، پھر انہوں نے اس کی نصیحت کہاں مفید ہوگی، پھر ان کی نصیحت کہاں مفید ہوگی جب خود قیامت ہی آ پہنچے گی۔ پس جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ اظہار عبودیت اور تعلیم امت کی خاطر اللہ سے معافی مانگتے رہا کریں، اور کہیں کہ آپ سے خلاف اولا یعنی آپ کے مرتبہ عالی سے کم درجہ کا فعل صادر نہ ہو جائے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی طلب مغفرت یعنی ان کی شفاعت فرماتے رہا کریں، یعنی ان کا سامنا بخشش ہے۔ اور اے لوگو، اللہ دنیا میں تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور آخرت میں تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں سب جانتا ہے۔ اور ایمان والے کہتے ہیں کہ دفاعی جنگ سے متعلق کوئی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی؟ پھر جب کوئی واضح صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں دفاعی جنگ کا صراحتاً ذکر کیا جاتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہو، سو ان کے لیے خرابی ہے۔ فرما برداری اور اچھی گفتگو ان کے حق میں بہتر ہے۔ پھر جب حکم جہاد قطعی اور پختہ ہو گیا تو اگر وہ اللہ سے اپنی اطاعت اور فرما برداری
اور وفاداری میں سچے رہتے تو ان کے لیے ضرور بہتر ہوگا۔ پس اے منافقو، تم سے توقع یہی ہے کہ اگر تم قتال سے گریز کر کے بچ نکلو اور حکومت خود حاصل کر لو تو تم زمین میں فساد ہی برپا کرو گے اور اپنے ان قرابتی رشتوں کو توڑ ڈالو گے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے مواصلات اور مودت کا حکم دیا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور ان کے کانوں کو بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ پیٹھ پھیر کر پیچھے کفر کی طرف لوٹ گئے ان کے بعد ان پر ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں کفر کی طرف واپس پلٹنا دھوکہ ہی سے اچھا کر کے دکھایا اور انہیں دنیا میں طویل زندگی کی امید دلائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جو اللہ کی نازل کردہ کتاب کو ناپسند کرتے تھے کہ ہم بعض امور میں تمہاری پیروی کریں گے، اور اللہ ان کے خفیہ مشورے کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کا حشر کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی جان اس حال میں نکالیں گے کہ ان کے چہروں اور ان کے پیٹوں پر ضربیں لگاتے ہوں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اس روش کی پیروی کی جو اللہ کو ناراض کرتی ہے، اور انہوں نے اس کی رضا کو ناپسند کیا جو اس نے ان کے جملہ اعمال اکارت کر دیے۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں اور عداوتوں کو ہرگز ظاہر نہ فرمائے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو بلا شبہ وہ منافق لوگ اس طرح دکھا دیں کہ آپ انہیں ان کے چہروں سے علامت سے ہی پہچان لیں گے، اور اسی طرح یقیناً آپ اس انداز کلام سے بھی انہیں پہچان لیں گے، اور اللہ تمہارے سب اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے یہاں تک کہ تم سے ثابت قدمی کے ساتھ جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو بھی ظاہر کر دیں گے، اور تمہاری منافقانہ بزدلی کی مخفی خبریں بھی ظاہر کر دیں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور ان سے جدائی کی راہ اختیار کی، ان کے بعد کہ ان پر ہدایت یعنی عظمت رسول کی معرفت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا ہرگز کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو گھٹا نہیں سکیں گے، اور اللہ ان کے سارے اعمال کو مخالفت رسول کے باعث نیست و نابود کر دے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، کیا رسول کی اطاعت کیا کرو اور اپنے اعمال برباد مت کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی طرف سے راہ سے روکا گیا پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر تھے تو اللہ انہیں کبھی بھی نہیں بخشے گا۔ اے مومنو، پس تم ہمت نہ ہارو اور ان متحارب کافروں سے صلح کی درخواست نہ کرو، کہیں تمہاری کمزوری ظاہر نہ ہو اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ اور تمہارے اعمال کا ثواب ہرگز کم نہیں کر لے گا۔ بس دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کا کامل ثواب عطا فرمائے گا اور تم سے تمہارے مال طلب نہیں کرے گا۔ اگر وہ تم سے اس مال کو طلب کر لے پھر تمہیں طلب میں تنگی دے دے تو تمہیں دل میں تنگی محسوس ہوگی اور تم بخل کرو گے، اور اس طرح وہ تمہارے دنیاوی پرستی کے باعث باطنی زنگ ظاہر کر دے گا۔ یاد رکھو، تم وہ لوگ ہو جنہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، تو تم میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بخل کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی بخل کرتا ہے وہ محض اپنی جان ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر تم حکم الہی سے روگردانی کرو گے تو وہ تمہاری جگہ بدل کر دوسری قوم کو لے گا، پھر وہ تمہارے جیسے نہ ہوں گے۔ سورہ محمد کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اب سورہ فتح کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کے لیے اسلام کی روشن فتح اور غلبہ کا فیصلہ فرما دیا، اس لیے کہ آپ کی عظیم جد و جہد کامیابی کے ساتھ مکمل ہو جائے، تاکہ آپ کی خاطر اللہ آپ کی امت کے ان تمام افراد کی اگلی اور پچھلی
تمام خطائیں معاف فرما دے جنہوں نے آپ کے حکم پر جہاد کیے اور قربانیاں دی، اور یوں اسلام کی فتح اور امت کی بخشش کی صورت آپ پر اپنی نعمت ظاہراً اور باطناً پوری فرما دے، اور آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو سیدھے راستے پر ثابت قدم رہے، اور اللہ آپ کو نہایت باعزت مدد اور نصرت سے نوازے گا۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان سے مزید ایمان کا اضافہ ہو، یعنی علم الیقین عین الیقین میں بدل جائے، اور آسمانوں اور زمین کے سارے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سب نعمتیں اس لیے جمع کی ہیں تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور وہ مزید یہ کہ وہ ان کی لغزشوں کو بھی ان سے دور کر دے جیسے اس نے ان کی خطائیں معاف کی ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک مومنوں کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس لیے بھی کہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بری بدگمانی رکھتے ہیں، انہی پر بری گردش مقرر ہے، اور ان پر اللہ نے غضب فرمایا ہے اور ان پر لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے دوزخ تیار کی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو روز قیامت گواہی دینے کے لیے اعمال اور احوال امت کا مشاہدہ فرمانے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور آپ کے دین کی مدد کرو اور آپ کی بے حد تعظیم اور تکریم کرو، اور اللہ کے ساتھ صبح کے شام اور ساتھ اللہ کے صبح و شام تسبیح کرو۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ کی صورت میں اللہ کا ہاتھ ہے۔ پھر جس شخص نے بیعت کو توڑا تو اس کے توڑنے کا وبال اسی کی اپنی جان پر ہوگا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے کا اللہ نے ان سے عہد کیا تو وہ عنقریب اس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ عنقریب دیہاتیوں میں سے وہ لوگ جو صلح حدیبیہ میں شرکت سے پیچھے رہ گئے تھے آپ سے معذرتاً یہ کہیں گے کہ ہمارے اموال اور اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر رکھا، اس لیے ہم آپ کی معیت سے محروم رہ گئے، سو آپ ہمارے لیے بخشش طلب کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ کون ہے جو تمہارے اللہ کے فیصلے کے جو تمہیں اللہ کے فیصلے کے خلاف بچانے کا اختیار رکھتا ہے، اگر اس نے تمہارے نقصان کا ارادہ فرما لیا ہو یا تمہارے نفع کا ارادہ فرما لیا ہو، بلکہ اللہ تمہارے کاموں سے اچھی طرح باخبر ہے، بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان یعنی صحابہ اب کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف نہیں آئیں گے، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں تمہارے نفس کی طرف سے خوب آراستہ کر دیا گیا تھا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا اور تم ہلاک ہونے والی قوم بن گئے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے کافروں کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب کے اندر گرفتار فرما دیتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب تم خیبر کے اموال غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو سفر حدیبیہ میں پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے کہ ہمیں بھی اجازت دو تاکہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، فرما دیجئے تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آ سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا تھا، سو اب وہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ حق بات کو بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ آپ دیہاتیوں میں سے پیچھے رہ جانے والوں سے فرما دیں کہ تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم سے جہاد کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے جنگ کرتے رہو گے، یا وہ مسلمان
یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ سو اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تمہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا، اور اگر تم روح گردانی کرو گے جیسے تم نے پہلے روح گردانی کی تھی تو وہ تمہیں دردناک عذاب کے اندر ضرور مبتلا کر دے گا۔ جہاد سے رہ جانے میں نہ اندھے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اسے بہشتوں میں ضرور داخل فرما دے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، اور جو شخص اطاعت سے منہ پھیرے گا وہ اسے دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ بے شک اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا۔ جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، سو جو جذبہ صدق و وفا ان کے دلوں میں تھا اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں ایک بہت ہی قریب فتح یعنی خیبر کا انعام عطا فرمایا، اور بہت سے اموال غنیمت بھی جو حاصل وہ کر رہے ہیں، اور وہ اللہ پر بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے کئی فتوحات کے نتیجے میں تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے جو تم آئندہ حاصل کرو گے، مگر اس نے یہ غنیمت خیبر یعنی غنیمت خیبر تمہیں جلد عطا فرما دی، اور اہل مکہ، اہل خیبر، قبائل بنو اسد اور غطفان الغرض تمام دشمن لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ مومنوں کے لیے آئندہ کی کامیابی اور فتح یابی کی نشانی بن جائے، اور تمہیں اطمینان قلب کے ساتھ سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھا، اور وہ اسی پر تمہیں گامزن رکھے گا۔ اور دوسری مکہ، حوازن اور حنین سے لے کر فارس اور روم تک کی بڑی فتوحات جن پر تم قادر نہ تھے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے ان کا بھی احاطہ فرما لیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اے مومنو، اگر کافر لوگ حدیبیہ میں تم سے جنگ شروع کر دیں تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ کوئی دوست پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار، مگر اللہ کو مذاکرات امن کے ذریعے تمہارے لیے کئی فتوحات کا دروازہ کھولنا مقصود تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ آپ کے دستور میں اور آپ اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور وہی ہے جس نے سرحد مکہ پر حدیبیہ کے قریب ان کافروں کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان کے گروہ پر غلبہ بخش دیا تھا، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی جو اپنی جگہ پہنچنے سے رکے پڑے رہے، اور اگر کئی ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں کہ تم انہیں پامال کر ڈالو گے، اور تمہیں بھی لا علمی ان کی طرف سے کوئی سختی اور کوئی تکلیف پہنچ جائے گی تو ہم تمہیں اس موقع پر ہی جنگ کی اجازت دے دیتے، مگر فتح مکہ کو مؤخر اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ جسے چاہے صلح کے نتیجے میں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ اگر وہاں کے کافر اور مسلمان الگ الگ ہو کر ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتے تو ہم ان سے کافروں کو دردناک عذاب کی سزا دیتے۔ جب کافر لوگوں نے اپنے دلوں میں متکبرانہ ہٹ دھرمی رکھ لی جو کہ جاہلیت کی ضد اور غیرت تھی، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر اپنی خاص تسکین نازل فرمائی اور انہیں کلمہ تقوی پر مستحکم فرما دیا، اور وہ اس کے زیادہ مستحق تھے اور اس کے اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے عین مطابق سچا خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے امن و امان کے ساتھ، کچھ اپنے سر منڈوائے ہوئے اور کچھ بال کتروائے ہوئے، اس حال میں کہ تم خوف زدہ نہیں ہوگے۔ پس صلح حدیبیہ کو اس خواب کی تعبیر کے پیش نظر اس خواب کے پیش خیمہ کے طور پر جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے، سو اس نے اس فتح مکہ سے پہلے ایک فوری فتح یعنی حدیبیہ سے پلٹتے ہی فتح خیبر عطا فرما دی، اور اس سے اگلے سال
فتح مکہ اور داخلہ حرم عطا فرما دیا، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق عطا فرما کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت پر اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ آپ کی معیت اور سنگت میں ہیں وہ کافروں پر بہت سخت اور زوراور ہیں، آپس میں بہت نرم دل اور شفیق ہیں۔ آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر جو بصورت نور نمایاں ہے، ان کے یہ اوصاف تورات میں بھی مذکور ہیں، اور ان کے یہی اوصاف انجیل میں بھی مرقوم ہیں۔ اور وہ صحابہ ہمارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی کی طرح ہیں، جس نے سب سے پہلے اپنی باریک سی کومپل نکالی، پھر اسے طاقتور اور مضبوط کیا، پھر وہ موٹی اور دبیز ہو گئی، پھر اسے اپنے تنے سے سیدھی کھڑی ہو گئی، اور جب سرسبز و شاداب ہو کر لہلہائی تو کاشتکاروں کو کیا ہی اچھی لگنے لگی۔ اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کو اس طرح ایمان کے تناور درخت بنایا ہے تاکہ ان کے ذریعے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جلنے والے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ فتح مکمل ہوئی۔ سورہ فتح کے اندر اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس بات کا ذکر فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے وسیلے سے تمہاری امت کے اگلوں اور پچھلوں کے، یعنی صحابہ کرام، تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور تمہیں فتح اور نصرت بھی عطا فرمائی۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر صلح حدیبیہ کے مکمل واقعے کا ذکر کیا گیا کہ صلح حدیبیہ کے مقام پر اللہ نے فتح کیوں نہیں عطا فرمائی، اور اگر اللہ نے فتح نہیں عطا فرمائی تو اللہ نے فتح نہ فرمانے کے بعد پھر کون سا جو ہے نا وہ مجدہ عطا فرمایا، خوشخبری عطا فرمایا کہ اس کے بعد پھر ہم نے تمہیں خیبر عطا فرمایا، اور پھر خیبر کے بعد ہم نے درجہ بدرجہ وقت کے اعتبار سے تمہیں مکہ پر حکومت بھی عطا فرمائی، یعنی اللہ نے فتح مکہ کی صورت کے اندر آپ کو وہ فتح اور نصرت عطا فرمائی۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو ظاہر فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا دین تمام ادیان پر غالب آنے والا ہے، اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام کے اوصاف کا ذکر کیا، یعنی جو حضور کے ساتھ رہے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی معیت کے اندر وقت گزارا، اور فرمایا کہ وہ آپس کے اندر تو بڑے نرم دل ہیں، یعنی آپس کے اندر جب گفتگو کرتے ہیں تو بڑے نرم دل ہیں، لیکن جب وہ کفر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ایک شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کو دنیا کی کوئی بھی طاقت اس شیشہ پلائی دیوار کی طرح ان مسلمانوں کو ان کافروں کے سامنے سے نہیں ہٹا سکتی۔ فرمایا یہی حضور کے صحابہ ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، کہ جب وہ آپس کے اندر گفتگو کرتے ہیں تو بڑے نرم انداز کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب وہ حالت کفر کا حالت جنگ کے اندر ہوتے ہیں، حالت جنگ کے اندر جب کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے کوئی بھی بات کرنے والا نہیں ہوتا، پھر وہ یوں شیشہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ صحابہ اکرام ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے رکوع و سجود کا ذکر کیا، ان کے سجدوں کا، ان کی تسبیحوں کا ذکر کیا۔ صحابہ کرام کی عظمت اور رفعت اور شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن کے رکوع کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، جن کے سجدوں کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کی عظمت اور شان کو کس قدر بڑھا دیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک ارض و سما ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچے تابعداری کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہنے کی، صحابہ کرام کے ساتھ عشق اور محبت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق کامل عطا فرمائے۔ سورہ حجرات کا آغاز ہوا چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ کہیں رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے، بے شک
اللہ سب کچھ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات مت کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہونے کا اندیشہ ہو جانے کا شعور بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب اور نیاز کے باعث اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا اور خاص کر لیا ہے، انہی کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر آپ کے مقام اور مرتبہ کو اور آداب تعظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، اور اگر وہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کی طرف باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی میں ناحق تکلیف پہنچا بیٹھو، پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، اور جان لو کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہارا کہنا مان لے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان کی محبت عطا فرمائی اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ فرما دیا، اور کفر اور نافرمانی اور گناہ سے تمہیں متنفر کر دیا، ایسے ہی لوگ دین کی راہ پر ثابت قدم اور گامزن ہیں۔ یہ اللہ کے فضل اور اس کی نعمت یعنی تم میں رسول امی کی بعثت اور موجودگی کے باعث ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑائی کرے تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی اور سرکشی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کا مرتکب ہو رہا ہے، یہاں تک کہ وہ قیام امن کے حکم الہی کی طرف لوٹ آئے۔ پھر اگر وہ رجوع کر لے تو دونوں کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دو، اور اگر انصاف سے کام لو تو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ یہی بات ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ ان تمسخر کرنے والوں میں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں تانا زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے بارے میں برے نام رکھا کرو۔ کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق اور بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، زیادہ تر گمان سے بچا کرو، بے شک بعض گمان ایسے گناہ ہوتے ہیں جن پر اخروی سزا واجب ہو جاتی ہے، اور کسی کے عیبوں اور رازوں کی جستجو نہ کیا کرو، اور نہ پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص حسد کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس سے نفرت کرتے ہو، اور ان تمام معاملات میں اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ توبہ کو قبول فرمانے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا، اور ہم نے تمہیں بڑی بڑی قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ باعزت وہ ہے جو تم سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ہاں یہ کہو کہ ہم اسلام لائے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہ پڑے، اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے،
ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جتلا رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، فرما دیجئے تم اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتلایا کرو، بلکہ اللہ تم پر احسان فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا، بشرطے کہ تم ایمان میں سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے، اور اللہ جو عمل بھی تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ حجرات مکمل ہوئی۔ اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے سب سے پہلے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم اختیار کرنے سے منع فرمایا کہ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جانے کا ادب بھی سکھایا، حضور سے گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا کہ جس طرح تم آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو اس طرح گفتگو نہ کیا کرو، بلکہ بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے احترام کے ساتھ، بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کیا کرو۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ تم آپس کے اندر ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارا کرو، یقیناً برے نام چاہے وہ مرد کے ہوں یا عورت کے لیے ہوں، تمام برے نام اللہ کو ناپسند ہیں۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت اور چغلی مت کیا کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ جس طرح تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، اسی طرح غیبت اور بہتان، چغل خوری اور ایسے کاموں سے بھی نفرت کیا کرو۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اسی سورہ پاک کے اندر سب سے جو بنیادی چیز ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، آپ کی بارگاہ کا ادب سکھایا ہے کہ حضور سے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اگر حضور آرام فرما ہوں تو پھر تم جلدی مت کرو، بلکہ حضور کے بیدار ہونے کا انتظار کرو۔ اگر حضور بیدار ہو جائے تو تم حضور کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جاؤ۔ اپنی طرف سے کوئی اپنی منمانی مت کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کرنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ بڑے نرم اور بڑے دھیمے انداز کے ساتھ اور بڑے پیار اور محبت کے ساتھ بات کیا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اونچی آواز کے اندر بات کرو، اونچے انداز کے ساتھ بات کرو، تو اونچے انداز کے ساتھ بلند آواز سے بات کرنے کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بے ادبوں کی لسٹ کے اندر شمار کر دیا جائے اور تمہارے تمام اعمال کو ضائع کر دیا جائے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز وہ حضور کی فرما برداری ہے۔ جو شخص حضور کی فرما برداری کرتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اور جو اللہ کے محبوب کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کے محبوب کی تعظیم و توقیر نہیں کرتے، اللہ کو ایسے شخصوں کی اور ایسے لوگوں کے ایمان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا ایمان بھی وہی قابل قبول ہوگا کہ جس ایمان کے اندر سب سے بڑی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہوگی۔ اگر تمہارے اعمال کے اندر تم جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو، جتنے چاہے روزے رکھ لو، جتنے چاہے سجدے کر لو، جتنے چاہے تم حج اور جہاد زکوٰۃ ادا کر لو، لیکن اگر تمہاری نماز کے اندر محبت رسول نہیں ہے، اگر تمہارے روزے کے اندر محبت رسول نہیں ہے، اگر تمہارے حج کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا پہلو نہیں ہے، تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ اللہ کی بارگاہ کے اندر کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ گرامی قدر حضرات، ایک مقام پر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرے گا، جب تک وہ ہر چیز سے بڑھ کر، یہاں تک کہ اپنے مال، جان، اولاد اور تمام رشتہ داروں سے بڑھ کر سب سے زیادہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرے گا، اتنی دیر تک وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں اس قرآن کے صدقے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی اور سچی محبت کرنے کی اور ان پر ہر چیز کو فدا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق کامل عطا فرمائے۔ سورہ قاف کا آغاز ہوا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے قرآن مجید کی
بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا۔ سو کافر کہتے ہیں کہ یہ بات عجیب ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے؟ یہ پلٹنا فہم و ادراک سے بعید ہے۔ بے شک ہم جانتے ہیں زمین ان کے جسموں سے کھا کھا کر کتنا کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ بلکہ عجیب اور فہم و ادراک سے بعید بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حق یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو جھٹلا دیا۔ جب وہ ان کے پاس آ چکا سو وہ خود ہی الجھن اور اضطراب کی بات میں پڑے ہیں۔ سو کیا انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی جو ان کے اوپر ہے کہ ہم نے اسے کیسا بنایا اور کیسے سجایا، اور اس میں کوئی شگاف تک ہی نہیں ہے، اور اسی طرح ہم نے زمین کو پھیلا دیا اور اس میں ہم نے بہت بھاری پہاڑ رکھے اور ہم نے اس میں ہر قسم کی خوشنما پودے اگا دیے۔ یہ سب بصیرت اور نصیحت کا سامان ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغات اگائے اور کھیتیوں کا غلہ بھی، اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ اپنے بندوں کی روزی کے لیے کیا، اور ہم نے اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح تمہارا قبروں سے نکلنا ہوگا۔ ان کفار مکہ سے پہلے قوم نوح نے اور سرزمین یمامہ کے اندھے کنویں والوں نے، اور مدینہ سے شام کی طرف تبوک کے قریب بستی ہجر میں آباد صالح کی قوم سمود نے جھٹلایا، اور عمان اور ارض مہرہ کے درمیان یمن کی وادی احقاف میں آباد ہود کی قوم عاد نے، اور مصر کے حکمران فرعون نے، اور ارض فلسطین میں سدوم اور امورا کی رہنے والی قوم لوط نے، اور مدین کے گھنے درختوں والے پن ایکا کے رہنے والوں نے، یہ قوم شعیب تھی، اور بادشاہ یمن اسعد ابو قریب تبع الحمیری کی قوم نے الغرض ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، پس ان پر میرا وعدہ عذاب ثابت ہو کر رہا ہے۔ سو کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے کے باعث تھک گئے ہیں؟ ایسا نہیں کہ بلکہ وہ لوگ آج سر نو پیدائش کی نسبت شک میں پڑے ہیں، اور بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم ان کے ان وسوسوں کو بھی جانتے ہیں جو ان کا نفس ان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب دو لینے والے فرشتے ان کے ہر قول و فعل کی تحریر میں لے لیتے ہیں، جو دائیں طرف ہے اور بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ منہ سے کوئی بات نہیں کہنے پاتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان لکھنے کے لیے تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آ پہنچی۔ اے انسان، یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب ہی وعید کا دن ہے، اور ہر جان ہمارے حضور اس طرح آئے گی کہ اس کا ایک ہانکنے والا فرشتہ اور دوسرا اعمال پر گواہ ہوگا۔ حقیقت میں تو اس دن سے غفلت میں پڑا رہا، سو ہم نے تیرا پردہ غفلت ہٹا دیا، پس آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے۔ حکم ہوگا کہ پس تم دونوں ایسے ہرگز نہ شکری سرکشی کو دوزخ میں ڈال دو، ہر ایسے نہ شکر گزار اور سرکش کو دوزخ میں ڈال دو جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے۔ بے شک اللہ شک کرنے والوں کو اسی میں ڈالنے والا ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا، سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اب اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، اسے میں نے گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا تھا۔ ارشاد ہوگا، تم لوگ میرے حضور جھگڑا مت کرو، حالانکہ میں تمہاری طرف سے پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکا ہوں۔ میری بارگاہ میں فرمان بدلا نہیں جاتا، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ اس دن ہم دوزخ سے فرمائیں گے، کیا تو بھر گئی ہے؟ اور وہ کہے گی، کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی، بالکل دور نہیں ہوگی، اور ان سے ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر توبہ کرنے والے، اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے
کرنے والوں کے لیے ہے جو خدائے رحمان سے بن دیکھے ڈرتا ہے رہا اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع اور انابت والا دل لے کر حاضر ہوا، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ یہ ہمیشگی کا دن ہے، اس جنت میں ان کے لیے وہ تمام نعمتیں موجود ہوں گے جن کی وہ خواہش کریں گے، اور ہمارے حضور میں ایک نعمت مزید بھی ہے، یا اور بھی بہت سی ہیں، سو عاشق مست ہو جائیں گے اور ہم نے ان کفار اور مشرکین مکہ سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جو طاقت اور قوت میں ان سے بڑھ کر تھی، چنانچہ انہوں نے دنیا کے شہروں کو چھان مارا تھا کہ کہیں موت یا عذاب سے بھاگ جانے کی کوئی جگہ ہو۔ بے شک اس میں یقیناً انتباہ اور تذکر ہے اس شخص کے لیے جو صاحب دل ہے، یعنی غفلت سے دوری اور قلب بیداری رکھتا ہے یا کان لگا کر سنتا ہے، یعنی توجہ کی یکسو اور غیر سے منقطع رکھتا ہے، اور وہ باطنی مشاہدہ میں ہے، یعنی حسن و جمال الوہیت کی تجلیات میں گم رہتا ہے۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کائنات کو جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں پہنچی، سو آپ ان باتوں پر جو وہ کہتے ہیں صبر کیجئے اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کیجئے، طلوع آفتاب سے غروب پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے بعد اوقات میں بھی اس کی تسبیح کیجئے اور نمازوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیجئے، اور اس دن کا حال خوب سن لیجئے جس دن ایک پکارنے والا قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سخت چنگاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ بے شک ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت عطا کرتے ہیں اور ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی تو وہ جلدی نکل پڑیں گے۔ یہ حشر پھر سے لوگوں کو جمع کرنا ہم پر نہایت آسان ہے، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں، اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ بس قرآن کے ذریعے اس شخص کو نصیحت فرمائیے جو میرے وعدہ عذاب سے ڈرتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، سورہ قاف مکمل ہوئی۔ اس سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے لوگوں کو یعنی کافروں کو ڈرایا کہ تم اس زندگی کے اندر جو برائیاں کرتے ہو تمہیں ان برائیوں کا بدلہ دیا جائے گا اور تمہیں قیامت والے دن پھر زندہ کیا جائے گا۔ تو کافروں نے کہا کہ ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا، ہم تو مر جائیں گے، ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا، مٹی کے اندر مٹی مل جائے گی، پھر ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس بات کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ پہلے تم حالت عدم کے اندر تھے، پھر اللہ نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا، یعنی پہلے تم کچھ بھی نہیں تھے، پھر اللہ نے تمہیں جسم عطا فرمایا۔ تو جب تم کچھ بھی نہیں تھے تب اللہ نے بغیر کسی مٹیریل کے، بغیر کسی شکل و صورت کے تمہیں پیدا کر دیا، تو اب تو ہر چیز موجود ہے، مٹیریل موجود ہے، سامان موجود ہے، ہر چیز تمہارا وجود موجود ہے، اور وہ نقشہ، تمام تر معاملات، تمام تر چیزیں موجود ہیں۔ اب اللہ کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کوئی بھی مشکل نہیں ہے، سو تم اللہ کے اس عذاب سے ڈرو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور اللہ کی تابعداری، اللہ کے محبوب کی تابعداری کرتے رہو، یقیناً تم دنیا اور آخرت کے اندر ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی سورہ پاک کے اندر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا کہ تم ہر وقت اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اگر رات کا وقت ہو پھر بھی اللہ کی تسبیح کرو، اور اگر دن کا پہر ہو پھر بھی تم اللہ کی تسبیح کرو، اور صبح و شام، دن اور رات میں اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو، اور اللہ کے ساتھ حمد و ثنا بیان کرتے رہا کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ زاریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اڑا کر بکھیر دینے والی ہواؤں کی قسم، اور پانی کا بارے گراں اٹھانے والی بدلیوں کی قسم، اور خرامہ چلنے والی کشتیوں کی قسم، اور کام تقسیم کرنے والے فرشتوں کی قسم، بے شک آخرت کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہاں اللہ رب العالمین نے قسم اٹھا کر، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ قیامت کا آنا، آخرت سچ ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک اعمال کی جزا اور سزا ضرور واقع ہو کر رہے گی، اور ستاروں اور سیاروں کی کہکشاؤں اور گزرگاہوں
والے آسمان کی قسم، بے شک تم مختلف بے جوڑ باتوں میں پڑے ہو۔ اس رسول اور قرآن سے وحی پھرتا ہے جسے علم ازلی سے پھیر دیا گیا ہو۔ زن اور تغمین سے جھوٹ بولنے والے ہلاک ہو گئے، جو جہالت اور غفلت میں آخرت کو بھول جانے والے ہیں۔ پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا؟ فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا اپنی سزا کا مزہ چکھو، یہی وہ عذاب ہے جسے تم جلدی مانگتے ہو۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں لطف اندوز ہوتے ہوئے ہوں گے، ان نعمتوں کو کیف اور سرور سے لیتے ہوئے ہوں گے، اور جو ان کا رب انہیں لطف و کرم سے دیتا ہوگا۔ بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے قبل کی زندگی میں صاحبان احسان تھے۔ وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ کر مغفرت طلب کرتے تھے، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا، اور زمین میں صاحبان ایقان یعنی کامل یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے نفوس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں، سو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور وہ سب کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ پس آسمان اور زمین کے مالک کی قسم، یہ ہمارا وعدہ اسی طرح یقینی ہے جس طرح تمہارا اپنا بولنا تمہیں اس پر کامل یقین ہوتا ہے کہ منہ سے کیا کہہ رہے ہو۔ کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ فرشتے ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام پیش کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً سلام کہا، ساتھ ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ اجنبی لوگ ہیں۔ پھر جلدی سے اپنے گھر کی طرف پلٹ گئے، اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور ایک فربا بچڑے کی سجی لے کر آئے، پھر اسے ان کے سامنے پیش کر دیا۔ فرمانے لگے کیا تم نہیں کھاؤ گے؟ پھر ان کے نہ کھانے سے دل میں ہلکی سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ فرشتے کہنے لگے آپ گھبرائیے نہیں، اور ان کو علم و دانش والے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنا دی۔ پھر ان کی بیوی حضرت سارہ پاک حیرت اور حسرت کی آواز نکالتے ہوئے متوجہ ہوئیں اور تعجب سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگیں کیا بڑھیا بانجھ عورت بچہ جنے گی؟ فرشتوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوگا، تمہارے رب نے فرمایا ہے بے شک وہ بڑی حکمت والا اور بہت علم والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ گرامی قدر حضرات، سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العالمین نے مختلف چیزوں کی قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ قیامت کا آنا سچ ہے، اور اسی طرح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اپنے ایک بہت ہی تعجبانہ انداز اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدہ سارہ پاک کو ایک خوبصورت بیٹے کی جب خوشخبری دی تو وہ خوشخبری سن کر ضرور حیرت اور تعجب کے اندر پڑ گئیں اور عرض کی کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا اب میری عمر حد ایاس کو پہنچ چکی ہے؟ اب وہ وقت اور وہ لمحات گزر چکے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے قاصدوں نے فرمایا، یعنی فرشتوں نے فرمایا کہ اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا اور علم والا ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما، جو ہم نے آج سبق پڑھا ہم نے اس پر مکمل عمل کرنے کی، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کی، صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بنور القرآن۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔